بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 9۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا باہم لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ طائفہ جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے، خواہ یہ آدمیوں کا گروپ ہو، ایک گروپ کے لیے استعمال ہوتا ہے گا طائفہ۔ طائفہ دراصل چھوٹے گروپ کے لیے استعمال ہوتا ہے گا، بڑا جو گروپ ہوتا ہے گا، بڑا گروہ ہوتا ہے، اس کے لیے قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یعنی قوم میں سے ایک چھوٹا گروہ جو ہے۔ اور طائفہ تانی، آنی کا لفظ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، کس کے؟ مومنین کے، ایمان والوں کے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مومنوں کے بیچ میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسے میں ان کو لڑتا ہوا نہیں چھوڑ دو کہ تماشا دیکھتے رہو، بلکہ کیا کرو؟ اس معاملے کو ریزالو کراؤ۔ یہ لڑائی جو ہے یہ دو میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، کسی ساس بہو کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، صرف وراثت کے اور جائیداد کے معاملے پہ، یا پھر سیاسی پارٹیاں ہوں، یا دینی لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گھر کی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک کوئی بھی دو لوگ یا دو گروہ جن میں لڑائی ہو جائے تو باقی امت کے باقی لوگوں کا کیا فرض ہے کہ ان کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ جہاں مسئلہ سٹارٹ ہو تو فوراً صلح کرائیں، ورنہ کیا ہوتا ہے پھر مصیبت بن جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے کپڑے میں کبھی کہیں کھوتا لگتا ہے تو ہم اس کو فوراً صحیح کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ مزید بڑھتے بڑھتے پورا کپڑا پھٹ جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ دو لڑنے والوں کے علاوہ جو تیسری پارٹی ہے، تھرڈ پارٹی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فعل عمل میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی درمیان صلح کراؤ۔ ایسے نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں، نہیں ہمیں اس سے کیا لینا دینا، تو تھرڈ پارٹی صلح کرائے گی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر، یعنی ایک گروہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے گروہ پہ زیادتی کر رہا ہے، وہ صحیح بات پہ نہیں، حق کے راستے پہ نہیں ہے، تو فقاتلوا، تو تم سب مل کے اس کے خلاف لڑو۔ فقاتلوا التی تبغی، اس شخص کے خلاف لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ ایک گروہ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کیا ہوگا؟ پھر باقی سب امت مل کے، یا پھر باقی دوسرے لوگ، تھرڈ پارٹی جو ہے وہ صحیح والے حق والے فریق کے ساتھ مل کے اس پہ لڑے گی، یا اس پہ دباؤ ڈالے گی، پریشر ڈالے گی کہ انصاف کی طرف وہ پلٹ آئے۔ اس آیت کے حوالے سے شان نزول آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیں تو بہتر ہوگا، یعنی اس کو جا کے کچھ تبلیغ وغیرہ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہو کے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا، آپ مجھ سے دور رہیے، اللہ کی قسم آپ پہ گدھے کی بو نے مجھے بہت اذیت فرمائی۔ تو ایک انصاری صحابی نے کہا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تم سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو اس پر عبداللہ بن ابی کی قوم کا ایک شخص غضبناک ہوا، یعنی منافقین میں سے، یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہر ایک کی طرف سے ان کے ساتھی جو ہے مشتعل ہو گئے، اور اوس و خزرج کے درمیان چھڑیوں سے، ہاتھوں اور جوتوں سے مار کٹائی شروع ہو گئی۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ صرف کافروں سے ہی لڑیں گے، ان کے آپس میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو اہل ایمان کی جماعت جب لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، یعنی اگر آپ صلح نہیں کراؤ گے تو باہر کے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ دیکھیں اس لڑائی کے باوجود اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے گا؟ مومنین کہہ رہا ہے کہ مومن ہیں یہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کتنا ہی بڑا ہو، انسان اس طرح ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جب لڑائی ہو جائے مومنوں کے درمیان تو باقی کا فرض ہے کہ وہ صلح کرائیں، نیوٹرل ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ اور پھر صلح کرانے میں انسان کا وقت بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، اور آگے صلح کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، واپس قرآن و حدیث کی طرف ان کو بلایا جائے، جو حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے اس کے مطابق فیصلہ ہو، یعنی خیر کو لینا ہے اور شر کو چھوڑ دینا ہے۔ اور یہاں یہ جو آ رہا ہے نا تبغی، بغی سے مراد کیا ہے؟ زیادتی کرنا، حد سے بڑھنا۔ یعنی بعض وقت ہوتا ہے کہ انسان صلح سے انکار کر دیتا ہے، نہیں میں نہیں صلح کر رہا، ایک گروہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا گروہ یا دوسرا شخص جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، صرف ایگو کا شکار ہے۔ کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں گے صلح پر آسانی سے مائل نہیں ہوتے، تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا واجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام نے کہا مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟
تو آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد کرنا ہے، یعنی اگر وہ غلط کر رہا ہے اور اس کو بھی احساس نہیں ہے تو اس کو روکا جائے گا، اس وقت پریشرائز کر کے روکا جائے گا یہاں تک کہ وہ صحیح فیصلے کی طرف، صحیح حق کی طرف آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، یعنی جب تک ان سے لڑنا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف گروہ ہے اس سے، اور جب وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں تو اب کیا کرو، اب دوبارہ دوبارہ صلح کرو، یعنی دوبارہ سے اب ڈائلاگ کرواؤ ان کے درمیان عدل کے ساتھ۔ یعنی کہ جب دو کے درمیان جھگڑا ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ کون مجھے زیادہ پیارا ہے یا کون زیادہ ضرورت مند ہے یا کون زیادہ غریب ہے کہ اس کی مدد کی ہے، بلکہ انصاف کرنا ہے گا، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانی ہے گی، اور پھر اقسطو، انصاف کرنا ہے گا۔ قسط کیسے کہتے ہیں؟ قسط کہتے ہیں برابری کو، کہتے ہیں نا اس رقم کی قسط بنا دیں، ان کو ڈیوائڈ کر کے برابر برابر کر دیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بغاوت کرنے والے لوگ تھے، جو ابھی تک جن سے لڑائی ہو رہی تھی، اب وہ اگر راضی ہوئے ہیں تو اب تم ان پہ ایسی شرطیں ڈالو یا ایسی باتیں کرو کہ ان کے اوپر ظلم ہو جائے، نہیں، بلکہ کیا کرو، دونوں کے درمیان برابری کے ساتھ فیصلہ کراؤ۔ اسی آیت کی روشنی میں حضرت علی اللہ تعالیٰ نے باغی گروہ کے خلاف جنگ کی تھی۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ وہ ہے جو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ہے اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور جو شخص جس کے بارے میں آتا ہے کہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا قیامت کے روز، اس میں سب سے پہلا شخص جو ہے وہ عادل بادشاہ ہے، عادل حکمران، جس نے اپنے رعیہ کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اور عدل اور انصاف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے گا، میں نے آپ کو بتایا قسط کیا ہوتا ہے گا، برابر برابر تقسیم کرنا، اور عدل جو ہوتا ہے گا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ دو شخص ہیں گے، آپ نے ان کو دینا ہے کچھ اٹھانے کے لیے وزن، تو جیسے 5-5 کلو کی بوریاں ہیں اور آپ نے دینی ہیں گے اٹھانے کے لیے، تو آپ دونوں کو، ایک کو 5 کلو دے دیں، ایک کو 5 کلو دے، تو یہ کیا ہوگا، یہ ہوگا برابری ہے، اس میں عدل نہیں ہے۔ لیکن عدل کیا ہوگا، عدل وہاں یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ بوڑھا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ جوان ہے، تو بوڑھے کو کم دیا جائے اور جوان کو زیادہ دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر اس کی طاقت ہے اور اس کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے حساب سے جو برابری کی جائے وہ عدل کہلائے گی۔ تو یہاں پہ پہلے کہا گیا کہ ان کے دونوں کے درمیان جو ہے عدل کے ساتھ صلح کراؤ، یعنی دونوں کے درمیان دیکھا جائے گا کیا معاملات ہیں، اور پھر دونوں کے ساتھ اقسطو، برابری کا معاملہ کرو۔ اب یہ نہیں کہ کسی اور ایک کی طرف جھک جاؤ، بلکہ دونوں کے ساتھ برابری والا معاملہ کیا جائے۔ تو کوئی بھی شخص جو عام زندگی میں بھی اپنے حقوق ادا کرنے میں، اپنے گھر والوں ساتھیوں کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اپنی زندگی کے فیصلہ کرتے ہوئے، خواہ وہ ہمارے گھر کے معاملات ہوں، خواہ بچوں کے، اولاد کے معاملات، سب میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی محبت پا سکیں، اور عدل و انصاف سے جو اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش سائے تلے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، آمین۔